السلام علیکم۔ آج کے اس اہم ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے سٹیٹس آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ اور کیونکہ ہمارا تعلق سندھ سے ہے تو ان دی اینڈ ہم سندھ کی جو ایجوکیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چائنیز ایک پروورب بتاؤں گا ریگارڈنگ دا امپورٹنس آف ایجوکیشن۔ تو ایک مشہور چائنیز پروورب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک سال کی تیاری کر رہے ہو then you must plant the rice۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو صرف تیاری ایک سال کی کرنی ہے، پھر آپ کو آگے کا نہیں سوچنا، تو آپ چاولوں کی فصل کرو۔ دوسرا، اگر آپ 10 سال کی تیاری کر رہے ہو نا کہ اگلے 10 سال آپ کی قوم کا جو کریئر ہے، جو اوور آل ویل بینگ ہے وہ سیکیور ہو جائے، تو آپ ٹریز کو پلانٹ کرو۔ لیکن اگر آپ 100 سال کی تیاری کر رہے ہو نا، then you must educate the people, then you must educate the nation۔ تو اگر آپ اگلے 100 سال کی تیاری کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دو، اپنی لوگوں کی۔ ٹھیک ہے نا، اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے آج کا بڑھتا ہوا چائنا ہے جو ہمارا دوست ہے، ان سب نے یہ انپریسیڈنٹ ڈیولپمنٹ اس لیے کی ہے کیونکہ انہوں نے انپریسیڈنٹ محنت کی اپنی تعلیم میں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں اپنے لوگوں پہ بہت خرچ کیا ہے اور ان کا نتیجہ بھی ان کو ملا ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ 25 ملین، جی ہاں 25 ملین چلڈرن آف ایج گوئنگ ٹو دا اسکول آر آؤٹ آف دا اسکول۔ اور سندھ میں کیا ہے کہ 45% ہمارے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے وہ اسکول سے باہر ہے، اور آبادی کے نمبر ہم 5۔ جب ہماری آبادی دنیا کی سب سے 5ویں بڑی آبادی ہے اور ہم جاہل لوگوں کی فوج بنا رہے ہیں، تو کہاں سے قوم ترقی کرے گی؟ ایسے لوگ جن کو سوچنے کی وہ سکت ہی نہیں ہوگی، پھر ہم دنیا کے اندر لارجسٹ ایکسپورٹنگ بیگر کنٹری بننے سے ہمیں پھر کون روکے گا؟ پھر ہمیں وہ غصہ اور رونا ہے نا، غیرت، جب ہم تعلیم پہ خرچ کرتے نہیں، اسکل سے خرچ کرتے نہیں۔ ہماری جی ڈی پی $400 بلین ہے، جبکہ انڈیا 400 بلین خالی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے، 400 بلین کی وہ آئی ٹی سروسز ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہماری اوور آل معیشت 400 بلین ہے بھائی۔ تو وہاں ان کے یہاں بڑے بڑے بنگلورو میں آئی ٹی کے سیکٹر ہیں جو ان کے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑی کمپنیز ہو، گوگل اٹھا لو، مائکروسافٹ اٹھا لو، کوئی بھی بڑی کمپنی، یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو این انڈین سی ای او دیئر۔ کیوں؟ ایجوکیشن۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی جو ڈیفینس کی بجٹ سرکار نے اوور آل جو پاکستان کی بجٹ پیش کی تھی، اس میں ڈیفینس پہ تقریباً 2600 بلین وہ انہوں نے کیے کہ وہ خرچ کریں گے۔ آپ کو پتا ہے تعلیم پہ کتنے ہیں؟ 100 بلین بھی نہیں، 0.8% ہمارے پاکستان کی بجٹ ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کا معاملہ ہے، صوبے دیکھ لیتے ہیں ان کا، ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک جو ریاست ہے وہ خرچ کرے نا، لوگوں کو دے نا۔ اور اس پہ ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ کچھ صوبوں سے یہ جو ایجوکیشن والا معاملہ ہے یہ ہم واپس لے لیں اور اس کو ہم چلائیں۔ بہرحال اس پہ بات ہو رہی ہے، تو ہم بات کر رہے تھے یہ ڈینمارک، ملیشیا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، یہ سب تعلیم کا کمال ہے بھائی۔ اور شروع سے ہی جب سب کانٹیننٹ تھا، دنیا کے اندر آکسفورڈ بن رہے تھے، دنیا کے اندر کیمبرج بن رہی تھی، اور ہمارے سب کنٹ میں کوئی اپنی معشوقہ کی یاد میں تاج محل بنا رہا ہے، کوئی کچھ تو ہماری ترجیحات یہ فن مظاہرے اور عاشقی موشقی تھی۔ اگر وہ آکسفورڈ یا ایسی کچھ ہوتی تو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا آج اوور آل ایک اسٹرکچر ڈفرنٹ ہوتا۔ بہرحال لیکچر کو اب شروع کرتے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں گے کہ اگر آپ کوئی ایگزام اورینٹڈ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے۔ آبادی کی بات کریں، پاکستان پاپولیشن از
255. جی ہاں 255 ملین کے قریب ہماری آبادی ہے، اور اس میں 40% جو ہے وہ انڈر ایج 15 ہے. جی ہاں انڈر ایج 15 کا بتانے کا مقصد ہے کہ کتنے بچے ایلیجیبل ہیں ان میں سے اسکول جانے کے لیے اور کتنے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو پاکستان کے اندر جو پاپولیشن 255 ہے، ہم دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کے حساب سے ہے، اور میرے خیال سے 38 ہم ایریا وائز میں، پھر بھی وہ چیک کر لیجیے گا. ایجوکیشن کے بارے میں اگر آپ کو کبھی لکھنا ہے یا بتانا ہے انٹرویو میں، تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرٹیکل 25A. جی ہاں آرٹیکل 25A یہ بات کرتا ہے کہ تعلیم آپ کا حق ہے، اور ہمارا جو اسکور ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کیپٹل میں وہ 0.39 ہے. یہ بہت لو اسکور ہے، جبکہ جو ڈیولپنگ اور کنٹریز ہیں ڈیولپ، ان کا بہت زیادہ ہے. اور ہوگا جب ہماری تعلیم ترجیح نہیں، قلم کی بجائے جب ہماری ترجیح ہتھیار ہے، اور اس کی بھی مجبوریت، کیونکہ ہمارا خطہ ایسا ہے، ایک طرح سے افغانستان، دوسری طرف انڈیا بیٹھا ہے، اور ہمارے ان سے کچھ مسئلے ہیں. ایک طرف وہ افغان ہمارے ڈیورل لائن کو نہیں مانگتے، اور دوسری طرف ہمارا وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو ہتھیار بھی چاہیے، لیکن بیلنس ہوگا تبھی کچھ بہتری ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ تعلیم سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تو لٹریسی ریٹ کی بات کریں پوری قوم کا 60 to 63 ہے. یہ آپ یاد رکھیے کہ لٹریسی پڑھا اب آج کے ٹائم میں بھی 100 لوگوں میں سے کل پڑھے لکھے 60 ہے. یہ ہمارا حشر ہے. 60% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. میل، کیونکہ ہم میل پیٹریارکل سوسائٹی ہے، تو میل کا 68 ہے، جو کہ کم ہے. ہونا تو یہ 98 99 ایسا ہونا چاہیے. لیکن آج کے اچھا مجھے آپ بتا دیں کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ موسٹ لٹریٹ کنٹری کون سی؟ یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے. تو میل کی بات کریں 68، فیمیل کی بات کریں 52 ہے، 52%. تو آپ دیکھیں ہماری جو عورتیں جو پورے اس پاپولیشن کا آدھا حصہ ہے وہ الٹریٹ ہے. اور بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم کون بتاتا ہے؟ ماں. اگر ماں ہی اس کی لٹریٹ ہوگی تو ہاؤ دا نرشمنٹ آف چائلڈ ول بی بیٹر. اربن بات کریں کیونکہ وہ ڈیولپ ہے، تو وہاں پہ 74% پڑھے لکھے، اور رورل میں 52. جینڈر کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بہت لو ہے ہماری. ٹھیک ہے نا. انرولمنٹ کی بات کریں پورے پاکستان کی، ٹوٹل انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹ ساری لیولز پہ جتنے بھی ہے فرام پرائمری ٹو ہائر لیول، تو وہ سٹینڈ کرتی ہے 58 ملین. تو اگر آپ سے انٹرویو میں کوئی پوچھے یا آپ ریٹن میں لکھنا چاہیں تو اوور آل انرولمنٹ از 58%، 8 ملین. اور نیٹ انرولمنٹ میں پرائمری جو ہے وہ 60، اس میں جو پرائمری میں ہے وہ تقریباً 68%، ابھی بھی 32 باہر ہے. اور مڈل میں 40، میٹرک تک جب بن جاتے ہیں تو یہ 30% بن جاتے ہیں. پھر یہ ڈراپ آؤٹ بڑھتی جاتی ہے. آؤٹ آف اسکل چلڈرن، جی آؤٹ آف OOSC. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی واٹ از OOSC، تو یہ آپ گھبرانا نہیں، آپ نے بتا تھا ہی از ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جو کہ 25 ملین از آفن کوٹیڈ ان مینی نیوز پیپر. تو 25 ملین ڈال لیں. ٹھیک ہے نا. گرلز کی بات کریں تو وہ بھی اس میں زیادہ آ جاتا ہے. اب صوبوں کی بات کریں تو صوبے میں تقریباً 45 سے لے کر 49 تک ان میں ڈراپ آؤٹ میں بلوچستان سے، اور سندھ اور کے پی سے تقریباً 30 to 35 سندھ اور کے پی سے. پنجاب میں کافی کچھ حالات بہتر ہیں. اگر پورے پاکستان کے سکولز کی بات کریں تو 3,42,000 ہے، سرکاری بھی پرائیویٹ بھی. یہ نمبر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3,42,000 پرائیویٹ ہے. ٹوٹل ٹیچر کی بات کریں تو 26 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں اساتذہ 26 لاکھ کے قریب. انفراسٹرکچر کی بات کریں تو ٹوائلٹ کافی سکولز میں نہیں، ڈرنکنگ واٹر کافی سکولز میں نہیں، الیکٹریسٹی باؤنڈری وال نہیں ہوتی تھی. اسٹوڈنٹ ریشو کی بات کریں تو 30 سے 40 بچوں پہ ایک ٹیچر پاکستان کے اندر ہے، جو کہ میں کہوں گا ناٹ اے بیڈ. پاکستان نے یہاں کچھ اچھا کیا ہے. فیڈرل اور پروونشل ایلوکیشن ریمین بلو ریجنل
اچھا ریجنل نے جو وفاق کا پیسہ تعلیم پہ وہ تو بہت کم ہے 0.8، لیکن صوبے بھی ہیں جو وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کو زیادہ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 4 یو این کے جو گولز ہیں اس میں یہ 4 نمبر پہ آ جاتے ہیں ایجوکیشن والا. تو اگر آپ سے کبھی لکھنا ایسے وغیرہ میں یا بتانا ہو تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ہے اس پہ یہ ہے کہ یہ تعلیم کا ہے اور ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے اپنی جی ڈی پی کا 4 سے 6%. جی ہاں 4 سے 6% اگر ہم یوز کریں گے تبھی جو ہے ہم اچھی ترقی کر سکیں گے. پاکستان اسپینڈ لیس کرتا ہے جتنا کرنا چاہیے. جینڈر اور سوشل ایکوالٹی کے بعد فیمیل پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے ایون آفٹر پرائمری رول، کیونکہ جب بچیاں بڑی بن جاتی ہیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک طرح سے ڈسکریجنگ رہا ہے عورتوں کے لیے. پاورٹی بھی ہے، ارلی میرج بھی ہو جاتی ہے، اور جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو لوگ کتراتے ہیں کہ ان کو ایسے ماحول میں کیسے نکالا جائے. پبلک کے اندر انویسٹمنٹ بھی کم ہے. ٹیچر کی جو کوالٹی، ٹیچر بھی اچھے ہیں لیکن وہ کم بھی ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور جو ہائی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں آفٹر 5 گریڈ، بچے کبھی نہ کبھی پرائمری کر لیتے ہیں لیکن پھر جب 8ویں تک آ جائے تو کم ہو جاتے ہیں، پھر میٹرک تک، پھر ہو کم، پھر انٹر تک، پھر ہو کم، یونیورسٹی پھر ہو کم. تو ایسے ایسے ہمارے کم، کیونکہ نہ تو وہ سہولتی نے، نہ فیسلٹیز ہے، نہ وہ لرننگ کا ماحول ہم اپنے اس میں ہوتا ہے. اور غربت بھی ہے، زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں ایک طرح سے کام وغیرہ میں. پاکستان جو ہے وہاں پہ نہ صرف ایک طرح سے نہ صرف یہ ہے کہ ایک طرح سے اسیس کا کرائسس ہے کہ آپ وہاں اسکول کے اندر پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس میں مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں لرننگ بچے سیکھ بھی نہیں پاتے، نہ وہ ٹیچر ان کو ماحول پرووائڈ کرتا ہے، نہ وہ جو انتظامیہ وہ ماحول پرووائڈ کرتی ہے، اور بچے کی شروع سے ہی جو لرننگ ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے. اور ہمیں اگر ارجنٹ ریفارم وغیرہ نہیں کیے تو یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہوں گے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا، پھل ہوگا، وہ پاکستان کو نہیں ملے گا. پاکستان تقریباً 4% سے زیادہ اپنی جی ڈی پی کا تعلیم پہ لگائے، فوکس کرے، کوالٹی پہ کرے، ایکوٹی برابری کرے، اور ریٹیشن جو بچے آتے ہیں تاکہ یہ چھوڑ کے نہ چلے جائے، یہ اس پہ زیادہ کرنے کی کام ہے. گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کے بھی اوپر بھی پاکستان کو کام کرنا ہے. اگر ہم سندھ کی بات کریں، سندھ پاکستان کا سیکنڈ موسٹ پاپولس پروونس ہے ود پاپولیشن آف 56 ملین. تو آپ کو پتا کہ یہ سیکنڈ موسٹ پاپولس پروونس ہے سندھ کا، 56 ملین ہے. ایجوکیشن از اے پروونشل ریسپانسبلٹی آفٹر 18th امینڈمنٹ. جی ہاں، جب 18th امینڈمنٹ پی پی کے ٹائم پاس ہوئی تھی تو اب تعلیم وفاق سے لے کر صوبوں کا معاملہ ہے اور صوبے ہی اسے دیکھتے ہیں. اور عمران خان کے ٹائم میں بھی سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہوئی تھی، اور ابھی بھی یہ جو موجودہ نواز شریف کی بات ہے تو ابھی جب 27ویں امینڈمنٹ آئی تھی تو یہ خیال تھا کہ جو صحت وغیرہ ہے، صحت نہیں، ایجوکیشن ایک اور شعبہ ان سے لے کے پاپولیشن وہ وفاق کو دیا جائے. بہرحال اس پہ کچھ ایگریمنٹ نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی وغیرہ میں اچھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کم ہے. اوور آل لٹریسی ریٹ دیکھیں سندھ کی تو 57 سے لے کے 62 ہے، تو 62 مان لیتے ہیں. میل لٹریسی یہاں بھی زیادہ ہے، 68 کے قریب، اور فیمیل 50 کے قریب، 40 کے تقریب ہے. سندھ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بلو پنجاب ہے، کلوز ٹو نیشنل ایوریج ہے، اور اربن رورل ڈیوائڈ ہے. انرولمنٹ کی بات کریں تو پرائمری لیول پہ 70% ہے لیکن 30 ابھی بھی کم ہے. مڈل پہ 40 ہوتا ہے، سیکنڈری لیول پہ 30% ہو جاتا ہے. سیم آؤٹ آف اسکین کی بات کریں تو تقریباً 7 ملین پلس، تو آپ 7 سے 7.5 ملین 75 لاکھ کے قریب سندھ کے اندر اسکول سے بچے باہر ہوتے ہیں. اور یہ تقریباً ہماری جو پاپولیشن بچے ایج گوئنگ کے بنتی ہے وہ 40 سے 45-47 بنتی ہے جو کہ اسکول سے بعد ہے، اور یہ بہت لارجر شیئر ہے، ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تقریباً سندھ کے اندر 42 جو ہے وہ گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن، اوور آل جو پرائیویٹ بھی ملا لیں گے تو 52 ہو جائیں گے. اس کے اندر جو ہے 42 کے قریب جو ہے 42 میں سے 36 جو ہے وہ پرائمری ہے 1000، باقی مڈل سیکنڈری وغیرہ ہے. ڈرنکنگ پانی کا مسئلہ ہے، ٹوائلٹ کا، الیکٹریسٹی، باؤنڈری وال، یہ سارے مسئلے تھے. فیمیل جو پارٹیسپیشن وہ کم ہو رہی ہے جیسے جیسے ارلی میرج، کلچرل ڈسٹینس وغیرہ بڑھ جاتا ہے. تو کی چیلنجز وہی ہے، آؤٹ آف اسکل بہت ہیں، پور انفراسٹرکچر ہے، ٹیچر ایبسنٹزم بہت گھساتے ہیں، اور ٹریننگ کا بہت کم ہوتا ہے، بیسک ریڈنگ اور نرسری مٹیریل کم ہوتا ہے، پاپولیشن وغیرہ بھی زیادہ بڑھے. اگر کوئک ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 57 سے 62 تک پڑھا لکھے ہیں، 7 سے 8 ملین کے قریب بچے باہر ہیں، 42,000 قریب اسکول ہیں جو گورنمنٹ ہے،
پرائیویٹ بھی ملا دیں گے تو 50 ہو جائیں گے. انرولمنٹ شارپلی ڈکلائن کرتی ہے. فیمیل لٹریسی بھی کم ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر دونوں کے اندر جو تعلیم کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں, اتنے انکریجنگ نہیں. ایک طرح سے ہماری پاپولیشن بڑھی اور دوسری طرف ویسے ہی ہماری تعلیم کا معیار گرا ہے. اگر پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننا ہے, یہاں پہ اپنی آزاد فورن پالیسی ریاست رکھنی ہے, اپنے آزاد گولز اچیو کرنے ہیں, تو پاکستان کو تعلیم میں خرچ کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس. اللہ حافظ.